تیرا نام کیا ہے؟ اب بالکل اسی ترتیب کو سامنے دیکھیں. ہے کے لیے ہمارے پاس لفظ نہیں ہے. کیا کے لیے ہمارے پاس آ گیا لفظ ماں. تیرا نام کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. اور کیا کنسٹرکشن ہوگی اس کی تیرے نام کی؟ اسمو کا. اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا ما قبل ملا کر پڑھا جائے گا تو لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. مسمو کا. تیرا نام کیا ہے؟ اس میں آپ جواب دے سکتے ہیں کہ میرا نام زید ہے. اسمی زیدن. مسمو کا. تیرا نام کیا ہے؟ اسمی زیدن. اس بات کو پھر تازہ کر لے. اسمو کا زیدن. کیا تیرا نام زید ہے؟ اس کے لیے آپ حرف استفہام استعمال کر رہے ہیں. اسمو کا سے خالی اسمو کے ساتھ مل کر یہ جملہ مکمل نہیں کرتا، آپ کو لازمی خبر استعمال کرنی پڑتی ہے. اسمو کا زیدن. اور وہاں آپ نے دیکھا کہ صرف اسمو کا لفظ آپ نے اسم استفہام کے ساتھ ما کے ساتھ استعمال کیا تو آپ کا جملہ مکمل ہو گیا. مسمو کا. تیرا نام کیا ہے؟ اور اسمو کا زیدن. کیا تیرا نام زید ہے؟ تو دونوں سوالات ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی یہ بات کلیئر ہوتی جائے گی. ماں کے ساتھ بعض اوقات آپ کو زا بھی ملے گا لکھا ہوا. مازا. قرآن مجید میں الفاظ ہیں یسألونا کا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ مازا ینفقون، کیا کچھ خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو. یہ وہ ٹاپ لیول، یعنی قرآن مجید جو بات کرتا ہے وہ سب سے اونچے لیول کی بات کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیول پہ اپنی زندگی جو گزاری ہے، یعنی تقوی کا جو بلند ترین لیول ہے. کیا کچھ خرچ کریں؟ قرآن مجید جو بار بار کہتا ہے کہ خرچ کر دو خرچ کر دو خرچ کر دو، تو سوال صحابہ کے ذہن میں آیا تھا کہ کیا کچھ خرچ کریں؟ ماذا ينفقون قل العفو. فرمایا گیا کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو. اب جو ضرورت سے زیادہ ہوگا وہ خرچ ہو جائے گا تو سیونگ تو نہ ہوئی آپ کی. تو یہ تو ہے ٹاپ لیول، لیکن سیونگ ہوگی تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، ایک دوسرا وہ لیول ہے. تو یہ دو لیول ذہن میں رکھیے گا، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو پہلا اسم ہے ہمارا ماں، اور اس کے ساتھ زا کا بھی استعمال ہوتا ہے، تو ماں یا مازا کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. دوسرا اسم استفہام ہے ہمارا من. کون کے معنی میں اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے. کون، ہو. اردو کا جملہ سامنے رکھیں گے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اسماء استفہام شروع میں آئیں گے. بالکل انگریزی ترتیب جو ہے وہ آپ کے سامنے رہنی چاہیے. تو کون ہے کہ عربی نہیں ہے. کون کے لیے ہمارے پاس لفظ آ گیا من، اور تو کی عربی کیا ہے؟ من انت. تو کون ہے؟ تیرا رب کون ہے کون کے لیے من. تیرا رب کی عربی ربو کا. مر ربو کا. تیرا رب کون ہے؟ نبی اسلام کی حدیث ہے بڑی خوبصورت، انشاءاللہ تعالی تفصیل سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس میں آپ نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو یاتی ہی ملکانی. ملکن ایک فرشتہ، ملکانی دو فرشتے. فیجلسانی ہی، اور وہ اس کو پھر بٹھاتے ہیں. دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اس سے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے. تو بندہ مومن جو ہے وہ کیا جواب دیتا ہے؟ میرا رب اللہ ہے. اس کی عربی بھی کریں. اب آپ کو جملے بنانے آگے چھوٹے چھوٹے، تو انشاءاللہ اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں گے کہ میرا رب اللہ ہے. مبتدا کیا ہے اس میں؟ یہاں ایک پوائنٹ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے اور آئے گا.
ربی میرا رب. ربی اللہ. اب ملا کر آپ کو اس سے پڑھنا ہے. قاعدہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کسی بھی ساکن حرف کو آگے ملاتے ہوئے زیر دی جاتی ہے. اس قاعدے کے ایکسیپشنز آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنے چاہیے. من کے نون ساکن کو آگے ملاتے ہوئے زبر دی جاتی ہے. ہوم کے میم ساکن کو آگے ملاتے ہوئے پیش دی جاتی ہے. تو یہ جو یائے متکلم ہے اس کو آگے ملاتے ہوئے زبر دی جائے گی. ذہن میں رکھیے گا. ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. یائے متکلم کو آپ آگے ملانا چاہیں گے تو زبر دے کر ملائیں گے. اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یائے متکلم جب ہم نے پڑھی تھی ضمیر, اس میں دو علامات میں نے اس پہ ڈالی ہوئی تھی. ایک علامت سکون تھی اور ایک زبر تھی. تو زبر کا استعمال اب آپ کے سامنے آیا ہے کہ آپ یائے متکلم کو جب آگے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو عام طور پر اسے زبر دے کر آگے ملایا جاتا ہے. ٹھیک. اور پھر دوسرا سوال جو ہے وہ ماں کے متعلق ہے. ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ تو کہے گا میرا دین اسلام ہے. اس کی عربی کیجیے آپ. جی, میرا دین دینی الاسلام. جائے متکلم کو آگے ملاتے ہوئے زبر دینی ہے. قاعدے کو سامنے رکھیں. دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. من کے ساتھ بھی زا کا استعمال ہوتا ہے اور یہ زور دینے کے لیے, تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کس نے کیا, کس نے یہ کام کیا, یہ کام کس نے کیا. اب آپ اس پہ زور دینا چاہتے ہیں تو اسلوب کو چینج کرتے ہیں, کون ہے جس نے یہ کام کیا, تو اس سے زور پیدا ہو گیا. تو زا کا استعمال ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں آپ کو ملے گا آپ کی آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. ٹھیک ہے, کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے مگر اس کی اجازت کے بغیر, یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا. تو من اور منزا. کیفا تیسرا اسم ہے ہمارا کیفا. یہ عام طور پہ حال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیسا, ہاؤ کے معنی میں. تو کیسا ہے, اسی فارمولے کو سامنے رکھیں تو جملے آپ کے بننے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیسے کے لیے آپ کے پاس کیفا آ گیا. کیفا اور تو کی عربی آپ کو معلوم ہے. کیفا انتا, تو کیسا ہے, تیرا حال کیسا ہے. وہ تو آپ جملہ اکثر بولتے ہیں جب کبھی عربی بولنے کا جوش ہم پر سوار ہوتا ہے, شوق آتا ہے, تو یہ جملہ ہم سب کو یاد ہے. کیفا حال ہوگا, تیرا حال کیسا ہے. کیفا حال ہوگا. اینا, کہاں. ویئر, تو کہاں ہے. کہاں کے لیے آپ کے پاس اینا آ گیا اور تو کی عربی انتا. اینا انتا, تو کہاں ہے. چھوٹے چھوٹے جملے اب آپ کو آنے چاہیے. اب آپ فون پہ جب باتیں کریں تو چھوٹے چھوٹے جملے. اینا انتا, کیفا حالو کا. اینا انتا, تیرا بھائی کہاں ہے. جی, کیا عربی ہوگی اس کی. اینا اخو کا, تیرا بھائی کہاں ہے.
وہ گھر میں ہے. جی اس کی عربی ہوا فی البیت، وہ گھر میں ہے. تو مبتدا اور یہ آپ قائم مقام خبر فی البیت. ٹھیک، تو چھوٹے چھوٹے جملے الحمدللہ آپ کو بنانے آ گئے. قرآن مجید میں سورۃ القیامہ میں بڑی خوبصورت کنسٹرکشن ہے. این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. یعنی وہ جو الفاظ ہیں آپ سامنے اگر لائیں گے تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. جس کا آغاز ہوا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا انسان گمان کرتا ہے کہ کیا ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو قادر ہیں اس بات پہ بھی کہ اس کے انگلی کے پوروں کو بھی درست کر کے بنا دیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کہ انسان جو ہے اس کا حال تو یہ ہے کہ چاہتا ہے کہ یہ آگے نافرمانیاں کرتا رہے. یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا. اذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر. جب نظر چندھیا جائے گی، اذا برق البصر وخسف القمر، چاند گہنا جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا. اس دن یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن یہ انسان جو آج بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے بڑھ کر چڑھ کر، اس دن یہ کہے گا کہ این المفر، جائے پناہ کہاں ہے، کہاں بھاگ کے جاؤ، کوئی چھپنے کی جگہ ہے. کلا، ہرگز نہیں. لا وزرا، ابھی لا وزرا یہ لائے نفی جنس، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں. وزر اصل میں کہتے ہیں بوجھ کو. ٹھیک، اور پہاڑ سے زیادہ بوجھ کیا ہوگا. تو عرب جو ہے وہ عام طور پہ چھپنے کے لیے پہاڑوں کا استعمال کیا کرتا تھا، یا تو اوپر چڑھ جایا کرتا تھا، اور اس کی آپ کو ایگزامپلز تاریخ سے ملیں گی. تو اس کے لیے پھر وزرن ورڈ استعمال ہوا ہے. تو لا وزرا، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، صرف جانا کہاں ہے، اپنے رب کی طرف ہی ٹھکانا ہے. یعنی اس وقت سب کو جو ہے وہ رب کی طرف جانا ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا. سورۃ القیامہ کے الفاظ میں عین المفر بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، ذہن میں رکھیے گا.